अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अय्याज शुजा आपके अपने प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ। नाज़रीन, दुनिया में कोविड-19 की तबाहकारियां जारी हैं, दूसरा साल है और अब इसकी जो तीसरी लहर पाकिस्तान में आई है वो सबसे खौफनाक लहर है और इस वक्त हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह ही नहीं रही कि हम मरीजों को वहाँ पे एंटरटेन कर सकें। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह हम वैक्सीनेशन करें अपने लोगों की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, जॉहो टाउन में, एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर पाकिस्तान का तो बिल्कुल और शायद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पे कायम किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे 20,000 से ज्यादा लोगों को एक ही दिन में वैक्सीनेट किया जा सकता है। कितने लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेट किया जा चुका है, क्या इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कितने लोगों को डेली वैक्सीनेट किया जा रहा है? गुंजाइश तो हमें पता है कि यहाँ पे 20,000 प्लस लोगों को आप वैक्सीनेट एक दिन में कर सकते हैं, तो कितने लोगों को किया जा रहा है? लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी हमारी 20,000 प्लस है एक डे में। सो इससे बड़ा सेंटर टू आवर नॉलेज देयर इज नो सच सेंटर इन द वर्ल्ड जहाँ पर एक टाइम में 20,000 लोगों को एक ही जगह के ऊपर एक टाइम के अंदर वैक्सीनेट किया जा सके। सो ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो यहाँ पर जारी है। स्टार्ट में हमारी कैपेसिटी कम थी, पहले 3-4 दिन में, फिर हमने कैपेसिटी में एनहांस की है। हमने 2 हॉल्स ओपन किए, हम एक हॉल और भी ओपन कर सकते हैं। सो मीनिंग देता है कि हम इसे 30,000 की कैपेसिटी पे लेके जा सकते हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। सो हमारी अभी तक तकरीबन 37,000 लोगों को वैक्सीनेट हम कर चुके हैं पिछले 8 दिनों के अंदर, और आज 9वां दिन है ये ऑपरेशन जारी है। और जितने भी 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, तो पहली फेज में उन लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। वो पिन कोड के साथ आ रहे हैं, 1166 पे अपना CNAC भेज के आ रहे हैं। इवन 70 साल से ऊपर जो वॉक इन लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन हम गो के हम एनकरेज करते हैं कि 60 प्लस सारे लोग ही अपना पिन कोड लेकर आए। लेकिन हमने किसी को यहाँ से वापस नहीं भेजा फॉर द रीज़न कि सीनियर सिटीजन हैं, एक दफ़ा पहुँचे हैं तो डेफिनेटली फिर हम उनको एंटरटेन करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए कि ज़रूर आप अपना पिन कोड लेकर आएँ। उसके लिए सेंट्रल डाटाबेस से मेंटेन करना उससे आसान होता है, आपको सेकेंड डोज भी लगनी है। सो ये ऑपरेशन इस तरीके से हम चला रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वैक्सीनेट जब आप करते हैं यहाँ पर मेडिकल जो हैं लोग वो उनको वैक्सीनेट करते हैं, उस वैक्सीनेशन के रिएक्शन में अगर किसी पेशेंट को, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ये मल्टीपल इनको प्रॉब्लम भी हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का है, किसी को हार्ट की डिजीज़ है, किसी को कोई और मसला है, उसके रिएक्शन के तौर पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर तिब्बी अमला मौजूद है, उनको कोई हम हेल्प कर सकते हैं या फिर फौरन उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, आपके बैकग्राउंड पे ये सारा हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है। इसके जो सेंट्रल कॉरिडोर है पूरा, वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हमारे। कोई भी शख्स जो कि वैक्सीनेशन करवाता है उसको 20 से 30 मिनट हम रिटेन रखते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। यहीं पर ही आपको बेड्स नजर आ रहे हैं, बेड्स पर या 7 चेयर्स हैं, वहाँ पर इनको रखते हैं। 100 बेड्स ही लगे हुए, चेयर साथ मिला के। सो उसके बाद वो डॉक्टर को जाके दिखाते हैं और डॉक्टर उनको इजाज़त देता है आप जा सकते हैं। फिर अपनी रिसीट यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो पूरा एक इसका निज़ाम मौजूद है, उस निज़ाम के तहत ही हम चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे साथ एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी बना हुआ है हॉस्पिटल का, इसकी बैक के ऊपर, अगर खुदा न खासा कोई इशू होता भी है तो वहाँ पर हम उनको लेके जा सकते हैं। हॉस्पिटल भी मौजूद है, लेकिन अभी तक 9 दिनों में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ ऐसा कि जिसमें कोई ऐसा रिएक्शन हुआ हो। सो लेकिन तैयारी हमारी मुकम्मल है इसके। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे वैक्सीनेशन के लिए साहब या साहिबा आती हैं जिनका टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा है और आपकी थर्मल गन से चेक होता है कि उनको फीवर है और कोई ऐसी अलामात हैं, तो क्या उनको वैक्सीनेट किया जाएगा या फौरी तौर पे उनको कोविड के जो रिकवरी सेंटर्स हैं हॉस्पिटल्स के सरकारी, वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, उसमें जो गाइडलाइंस है हेल्थ डिपार्टमेंट की वो बड़ी क्लैरिटी है। हम टेम्परेचर इसलिए चेक करते हैं, बेसिक उसके BP ज़्यादा तो नहीं है, ऑब्वियसली उसको भी फिर मेंटेन करवाते हैं। जो बेसिक वाइटल्स में टेम्परेचर है ये हम चेक करते हैं, पल्स को चेक करते हैं। सो अगर ऐसी अलामात को जाहिर होती हैं जिस पे डॉक्टर को रजू कराया जाता है, अगर डॉक्टर ये फील करे कि आप इसको अभी वैक्सीनेशन हम ना करवाएं, पहले इसको टेस्टिंग करवा ले, तो फिर उनको रेफर किया जाता है टेस्ट की तरफ। लेकिन यूजली हमने लोगों को सेंसिटाइज किया है, लोगों को रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको टेम्परेचर हो या अगर आपको कोई ऐसी अलामात हो तो उस सूरत में ना आए, बल्कि दूर रहें, घर रहें, अपना टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के आए। अच्छा, इसके एक तो टेस्ट करवा कर आएँ और टेस्ट करवा कर अगर आपको टेम्परेचर नहीं तो फिर आएँ। और अगर सर कोई हार्ट पेशेंट है, उनको कोई हार्ट बीट का मसला, यानी कि यहाँ पे ये मैं इसलिए सवालात सारे कर रहा हूँ कि हमारे चैनल के थ्रू उन तमाम लोगों तक चले जाए, क्योंकि मैंने 60 प्लस कई लोग ऐसे देखे
ہیں, جو ڈر رہے ہیں, جو ویکسینیشن نہیں کروانا چاہتے, جن کو مختلف ریومرز کے ذریعے کہ جی اس کے کراتے ساتھ یہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ ریئیکشن, میں صرف آپ سے آپ کے ذریعے, آپ آلدو کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن چونکہ اس پورے آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں, کہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے, بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے یا کسی بھی بیماری کے لیے اس ویکسینیشن میں ابھی تک تو کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. نہیں جی, دیر از نو سچ ایویڈنس اویلیبل, کوئی رپورٹڈ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم NCOC اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائس پہ چلتے ہیں, اس کی کلیئر انسٹرکشنز موجود ہیں. ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ 3 چیزیں صرف چیک کرنی ہے, اس کے علاوہ وی ڈونٹ آسک اینی کوسچن, یوزلی جنرل سوال تو پوچھتے ہیں. سو اٹ از ویری سیف ویکسین ایز پر دی انسٹرکشنز آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ہمارے جو فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں وہ اپنے خود پیرنٹس کو یہاں پر لے کر آئے ہوئے, ڈاکٹر فیصل صاحب لے کر آئے ہوئے تھے. سو یہ بالکل ذہن سے بات نکال دیں کہ میں نے اپنی مدر کو خود میں نے ویکسین کروائی ہے, شی از اراؤنڈ 70. سو یہ بالکل ذہن سے لوگ نکال دیں یہ بات کہ کوئی اس پہ مسئلہ ہے. سو بالکل سیف ویکسین ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری کے مطابق چل رہی ہے. کہ آپ کو جو بھی کنڈیشن ہے, اگر آپ کو ہارٹ کی کنڈیشن ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو امیڈیٹلی آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو آپ کے لیے ڈینجرس ہے. کووڈ جو کورونا ہے وہ آپ کو خدا نخواستہ ہٹ کر سکتا ہے, زیادہ آپ کے لیے ڈینجرس ہے, تو آپ کو امیڈیٹلی ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. سر آپ نے ابھی بتایا کہ 20,000 کی یہاں پہ کوانٹٹی ہم کیٹر کر سکتے ہیں, 37,000 کو ابھی تک ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے. ویکسینیشن ہمارے پاس انف مقدار میں موجود ہے, کتنی موجود ہے, یعنی ہم کتنے دن تک یہ آپریشن آپ کا چل سکتا ہے اور مزید آ رہی ہے؟ جی, اس پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیونکہ یہ مینٹین کرتا ہے ویکسینیشن کو, ان کی جو سپلائی ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آتی ہے اور وہاں سے ہمیں ملتی ہے. سو ہمارے پاس تو سپلائی ابھی تک آ رہی ہے اور ہم نے ڈیلی بیسس پہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بتاتے ہیں کہ آج اتنی سپلائی ہماری مزید چاہیے, کل ہوگی, ابھی تک ہمیں مل رہی ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ ملتی رہے گی. اور یہ 60+ کا آپ آپریشن کر رہے ہیں, یہ بلو 60 آپریشن NCOC کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز کب تک 60+ ہو جائیں گے اور اس کے بعد بلو 60 کی طرف آپ آئیں گے؟ جی, فرسٹ اسٹیج کے اندر ہم 60+ کو کیٹر فار کر رہے ہیں. اگین ایز پر دا پالیسی آف دی گورنمنٹ, دس از دا موسٹ ولنریبل لاٹ ان دا کنٹری. سو ان کو کیٹر فار کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ اسٹیج کے اندر آبویسلی 60 سے نیچے جو لوگ ہیں اس پہ گورنمنٹ کے انسٹرکشن کے مطابق آئیں گے. اس کی پالیسی NCOC بناتی ہے, میرا کام اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, تو میں سینٹر میں اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی آئے گی. لیکن پالیسی یہی ہے ابھی 60+ ولنریبل جو لوگ ان کو کیے جائے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نیچے آئے گی. اس کے بعد ہم جو باقی کے لوگ ہیں ان کو کریں گے. یہاں پہ 60+ لوگ آ کر کاؤنٹر پہ صرف اپنا پن کوڈ دکھاتے ہیں, اور جو لوگ موبائل سے فیملیئر نہیں ہیں, جو لوگ آپ سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اگر وہ وداؤٹ پن کوڈ آئیں تو کیا وہ اپنا CNIC یعنی اپنے CNIC پہ اپنی ایج شو کر کے بھی یہاں ویکسینیشن کروا سکتے ہیں اور ان کا اندراج ہو سکتا ہے؟ جی, ایسا بالکل ہو رہا ہے. ہم نے جیسے بتایا واک ان 70+ تو ویسے ہی واک ان آ سکتے ہیں. 70 سے کم والوں کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ اپنا پن کوڈ لے کر آئے. اگر نہیں لا رہے تو ہم یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کا پن کوڈ یہیں پہ رجسٹر کر دیا جاتا ہے. رجسٹر وہ اس کا طریقہ کار 1166 پہ وہ میسج کرنا ہوتا ہے. CNIC آٹومیٹیکلی وہ نادرا سسٹم ان کو پن کوڈ بھیجتا ہے. اگر وہ نہیں بھی آتا ہم پھر بھی انٹرٹین کر رہے ہیں فی الحال. لیکن میں اگین وی ہیو ٹو ڈسکریج ان کمنگ ڈیز, کیونکہ اس پہ ویکسینیشن پھر اس سے 60 سال سے کم لوگوں کی بھی ہونی ہے. سو ویل اسٹرانگلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ دیٹ everybody who is coming here and above 60 years of age should get himself or herself registered with Nadra through 1166. دوسری ڈوز دی جا سکے وہ بہت ضروری ڈیٹا بیس میں, تاکہ اس کا ڈیٹا آ جائے, ورنہ ہمیں اپلوڈ کرنا پڑتا ہے وہ ڈیٹا. ایڈمنسٹریٹو ہیسل ہے بہت بڑی, اور اس ہیسل سے اس ٹائم بچا جا سکتا ہے جب ہم یہ لوگ خود رجسٹریشن کر کے, ہمارا بہت ٹائم بچ جائے گا اس سے. ملک صاحب, مجھے ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم آپ کے پیشنٹس کے پاس بھی جائیں گے جن کو آپ ویکسینیٹ کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, نیچے آپ کو ہم ہال میں لے کے چلیں گے بریک کے بعد, جہاں پہ ہمارے 60+ جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک. اس وقت ہم موجود ہیں اس ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کووڈ ویکسینیشن سینٹر میں. ملک صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک اور بھی ویکسینیشن سینٹر کھولنے کی ہم نے بات سنی کہ اگر کچھ لوگ جو کہ شہر کے بہت دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں اور وہ یہاں پر ان کی ایکسیس نہیں ہے, کیونکہ زیادہ 60+ زیادہ عمر کے لوگ ہیں, وہ کہاں پہ کھولا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی کیا اسی طرح کے انتظامات ہوں گے؟
देखिए, हमें ये ऑपरेशन एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमने रीच आउट भी करना है पब्लिक तक, जब स्पेशली जब 60 से नीचे आएंगे तब भी। अभी भी हमें डायरेक्शन है कि हम मजीद ओपन करें। एक हमने PKLI में जगह देखी है, एक हम मॉल टाउन में जगह देख रहे हैं, एक हम मीनार पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लेक्स है हमारा स्पोर्ट्स का, वहाँ पर देख रहे हैं। सो ये 3 इमीडिएटली नेक्स्ट वीक्स। इसके अलावा भी हर तहसील लेवल पे ज़्यादा हम कॉल सेंटर बनाएंगे। तो ये ऑपरेशन तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें आपने करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ये दिन की बात भी नहीं है, ये महीनों बल्कि साल से ऊपर लग जाएगा ये करने में, और लोगों को आसानी के लिए हम रीच आउट करेंगे उन तक जा सकें। सो एक ही सेंटर में बना लिया, एक हमारा ऑलरेडी कैंट में बना हुआ है जो कि रेलवे डिस्पेंसरी में है। तो ये 2 भी हमारे चल रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा बल्कि जैसा बताया ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स है। इसके साथ साथ हम एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिसके अंदर हमारे तहसीलें जो हैं वो शामिल होंगी। भाई साहब, जो PKLI में आपका काम कर रहा है और जो आप दूसरे ग्रेटर इकबाल पार्क में खोलने जा रहे हैं और इस तरह के, इनमें कितने हम रोजाना कैटर कर सकेंगे, कितने लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे? और जब आपका ये, चले इस सवाल का हम पहले कर लेंगे, कितने लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकेंगे जो अभी आप करने जा रहे हैं PKLI? वहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों को एक जगह के ऊपर 2000 लोगों को हम वैक्सीनेट कर लेंगे। किसी जगह पे 1000 लोगों को। तो हम बेसिकली अभी हमारा जो डिस्पेंसरी वाला भी 1000 लोगों को कर सकते हैं आराम से या पर डे। हम रीच आउट करेंगे लोगों को, उन तक जाएंगे। अभी लोगों को आना पड़ रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली ये हमने स्टार्ट, हमारा मॉडल हमने सेंटर बनाया था। इस सेंटर के बाद हम रीच आउट जब कर जाएंगे लोगों तक, तो फिर लोग इजीली उन इलाकों में भी आ सकेंगे, और वो हमारा फेज इंशाल्लाह जो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें कितनी, हम समझें कि कितना उसमें क्वांटम होगा, कितने लोगों को डेली हम वैक्सीनेट करेंगे? जो आप, और जो PKLI वाला है वहाँ पर 1.5 से 2000 लोग पर डे हो सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला है वहाँ पर 3 से 4 से 5000 लोग हो सकते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी के मुताबिक हम। और जब आप अपनी पूरे फुल ऑपरेशन पे जाएंगे तो उस फुल ऑपरेशन पे हम कितने लोगों को, जब हम 50 से नीचे जाएंगे तो फिर तो एक फुल स्केल पे ऑपरेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा तादाद तो यही है 30-40 प्लस लोगों की। उस वक्त क्या हम पोलियो वर्कर्स को यूज़ करेंगे? क्या उस वक्त हमारा देखिए, स्टाफ तो बहुत मैसिव इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी हम पोलियो वर्कर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम टारगेट तो यही है कि हम लाहौर के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन 1.5 करोड़ को टच कर रही है, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, और जो 18 प्लस है या 20 प्लस है, वो एजेस जो है वो उनकी तादाद भी काफ़ी 60% आपकी तादाद है। उन लोगों को मिला के हम चाह रहे हैं कि तकरीबन पर डे हमारी कैपेसिटी 70,000, 60,000, अगर 1 लाख तक चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। 50-60 हज़ार तो कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए पर डे, तब हम रीच आउट को टारगेट करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसी तरह फिर सेकंड जो उसकी डोज है, सेकंड डोज के लिए भी यही इतना मैसिव लेवल पे ही ये ऑपरेशन। सेकंड डोज, बूस्टर डोज लाजमी लगानी है। वो एक डोज से फर्क पड़ जाता है, एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन सेकंड डोज इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अच्छा, ये वैक्सीन जो आप यहाँ पे रख रहे हैं, इसकी सेव करने का, इसको प्रिजर्व करने का यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ठीक है? यानी कि इस तरह तो नहीं, क्योंकि पोलियो के केसेस में हमने देखा कि पोलियो वैक्सीन को उस तरह उस टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता था पोलियो वैक्सीन की वजह से, उसका वो कलर चेंज होता था, और ये भी वजह थी लाहौर में पोलियो केसेस होने की। इसका जो टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ILR हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास ये ILR ऊपर, जहाँ ऊपर खड़े थे वहाँ पर ILR अवेलेबल है, हमने वहाँ रखे हुए हैं उनको। जो वैक्सीन लगाने वाला अमला है सारे ही हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स हैं वैक्सीन लगाने के दौरान? ये हमारा जो मैसिव ऑपरेशन है, इसमें टोटल 1500 से 2000 लोग शरीक हैं, जिसमें तकरीबन 700 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं। स्पेशलाइज हेल्थ के लोग भी हैं। प्राइमरी हेल्थ मेन उसका जो ये काम है, ऑपरेशन है, वो प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। ये तमाम जो लोग हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि वैक्सीन लगा रहे हैं या टेम्परेचर चेक कर रहे हैं या आपके वाइटल्स ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जो स्टाफ है दूसरा, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें 1122 है, सिविल डिफेंस है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, कॉरपोरेशन है, हमारे अपने रेवेन्यू का स्टाफ है। मैसिव ऑपरेशन है ये। हम डेली बेसिस पे अगर यहाँ पर हम 20,000 को कैटर कर सकते हैं, तो हर शख्स के साथ 2 से 3 लोग आते हैं
मेन देर में यहाँ से 50-60 हज़ार बंदा डेली आता है इस जगह के ऊपर. सो इतना बड़ा ऑपरेशन को कैटर फॉर करना, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो हम सारे इस्तेमाल कर रहे हैं. और ये मुझे बताइएगा, सुबह जो यहाँ पे लोग आए, सुबह कितने बजे यहाँ पर पहुंच जाएं तो उनको इंतजार की जहमत नहीं होगी, और शाम को, ताकि उनके लिए एक आगाही हो जाए कि शाम को कितने बजे ऑपरेशन क्लोज होता है, उससे पहले पहले वहाँ सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक ये ऑपरेशन 12 घंटे का ऑपरेशन है. और अभी आप देखें कोई रश नहीं है, सुबह कोई रश नहीं है, क्योंकि हमने इंटरवल्स में रखा हुआ है. लोगों का पता चल गया कि कैसे आना है, और जो लोग आ रहा है जस्ट इज वॉकिंग इन, वो अंदर जा रहा है. सो रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो पहले हॉल में रजिस्ट्रेशन का अमल है. हमने गोल्फ कार्ट्स भी दी हुई है लोगों को, वो पार्किंग से गोल्फ कार्ट पे उनको यहाँ पर छोड़ते हैं. बुजुर्ग लोगों को व्हील चेयर, हमारी 200 व्हील चेयर हैं, हमारे अपने वर्कर्स हैं साथ सिविल डिफेंस के अक्सर जगहों पर, वो उनको लेके आते हैं साथ इसमें. और उसके साथ साथ जब वो यहाँ पर आते हैं रजिस्ट्रेशन अपनी करवा के, रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, उसके बाद इस हॉल में आते हैं. इस हॉल के अंदर हमारा पहला जो हमारा कैबिन है वो स्क्रीनिंग का कैबिन है. वहाँ स्क्रीनिंग होती है उनकी, टेम्परेचर और बीपी, उसके बाद वैक्सीनेशन होती है. फिर 20 से 25 मिनट उनको बेड पे बिठाया जाता है कि हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद ही कैन लीव. रजिस्ट्रेशन के अमल में तो कोई अनड्यू यानी टाइम वेस्टेज नहीं है, यानी वो जस्ट वॉक इन और अपना सिर्फ बताएं, अगर पिन कोड है वो बताएं, अदरवाइज वहाँ पे 20 काउंटर है हमारे 20 काउंटर है इस हॉल के अंदर. इस तरह दूसरे हॉल में भी 10 से 15 काउंटर है, 2 हॉल हम इस्तेमाल कर रहे हैं. और उसमें बिल्कुल बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, आपके सामने है. आप किसी से पूछेंगे आपको बता देगा. तो अगर आप कहते हैं आपको लेके चल, तो एक्सपीरियंस आप उनसे चेक कर लीजिएगा. अच्छा डॉक्टर मलिक साहब, ये बताइएगा कि कितने अरसे में हम आप यानी अब तक की रेशो से आपको अंदाजा हो रहा है कब तक 60 प्लस ये ऑपरेशन ओवर हो जाएगा, या हमें मजीद वैक्सीनेशन सेंटर जो आप खोलने जा रहे हैं उनकी मदद दरकार होगी? यानी कितने अरसे में हम इंतजार करें कि जो 60 से नीचे, क्योंकि लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि जी मैं 58 का हूँ, मैं जी 59 का हूँ, मैं तो ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे बताएं कि हमें कब वैक्सीन. तो NCOC से आप बैठते हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो कब तक हम उम्मीद रखें कि 60 प्लस लोग हम उनको एंटरटेन कर लेंगे और उसके बाद इसके जो 50 जो प्लस है उनकी बारी आएगी? देखें वो भी जल्द आ जाएगी. अगेन फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, NCOC ने करना है. पूरी दुनिया में वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन चंद ममालिक में जहाँ पर वैक्सीन फौरी तौर पर पहुँच गई है. इसलिए हमने सबसे पहले द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन को टारगेट किया है, जो कि 60 प्लस एज है. एज पर द डाटा अवेलेबल इन द एंटायर वर्ल्ड, उनके जरिए हम इन लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं. सेकंड फेज में उसको करेंगे. वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड इट इज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन. As quickly as vaccine is available, they'll be able to do it immediately. उनको भी हम ये 50 प्लस जो लोग वरिड हैं उनको भी हम ये वैक्सीन पहुंचाएंगे. अच्छा मलिक साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो सिविल डिफेंस का जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स का कल्चर है, मैंने खुद चूंकि कोविड का शिकार हो चुका हूँ, मैंने हॉस्पिटल के ICU में देखा, वहाँ पर हॉस्पिटल के अमले का कल्चर बड़ा अजीब सा है. यहाँ पर कोई ये व्हील चेयर, कोई इनको पे तो नहीं करना पड़ता, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि एक आप बुजुर्ग शहरी को वहाँ से लेके आए हैं, खातून या मर्द, उनको कुछ पेमेंट तो नहीं यहाँ पे कोई इस तरह का? बिल्कुल भी नहीं. हम स्ट्रांगली डिस्करेज कर रहे हैं उसको, और इवन जो लोग टिप भी अगर देते हैं वो भी हमने सख्ती से मना कर दिया है कि कोई किसी से टिप नहीं लेगा. लेकिन दे आर ऑल वॉलंटियर्स. जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी है इन शहरियों की को फैसिलिटेट करना, इनकी हिफाजत करना. मैं इसलिए आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर लोगों से भी राय लीजिएगा. ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन लेवल हर शख्स का अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर होता है, मुख्तलिफ होता है, उसमें मुख्तलिफ राय आ सकती है. लेकिन और एवरेज अगर जनरली जो यहाँ पर रेटिंग है वो बहुत हाई जा रही है इस सेंटर की, और लोग बड़े मुतमईन हैं. पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है सोशल मीडिया में भी, मीडिया पर भी. तो आप जरूर लोगों से पूछेंगे. आपको हमारे नुमाइंदे भी यहाँ पर उन्होंने वो फीडबैक लिया और बड़ा अच्छा फीडबैक था. एक और सवाल कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे इंतजामात किए गए, क्या आप समझते हैं जो आप दीगर जगहों पे अपने अब बनाने जा रहे हैं, जैसे कि PKLI वो शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ है, और इसी तरह ग्रेटर इकबाल पार्क, वहाँ पे भी यही इंतजामात हम मेंटेन कर सकेंगे? क्योंकि होता यह है कि जो मरकजी जो कि सबकी नज़र में, आप यहाँ पे आ रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, CM साहब इधर आके जा चुके हैं, तो ये तो सबके यानी कि ये हॉट स्पॉट है इस वक्त. यानी यहाँ पर तो चले बहुत अच्छे इंतजामात, क्या उन जगहों पर भी सेम क्वालिटी सेम चीज़ बरकरार रह सकेगी? जी बिल्कुल, हम उसे ज़रूर रखेंगे. और जो इंतज़ाम हमने यहाँ पर किया है, हम कोशिश करेंगे वही वाला लेवल मेंटेन रहे बाकी सेंटर्स के ऊपर भी. मैक्सिमम फैसिलिटेशन टू द पीपल. और मैं खुद 6-7 दिन से यहाँ पर इसीलिए बैठा हुआ था कि
جو امپروومنٹ ہے اس میں آتی رہے. سیکٹری ہیلتھ صاحب پرائمری ہیلتھ جو ہے وہ بھی ادھر موجود تھے. ہم نے مل کے کوشش کی ہے کہ یہاں پر میکسیمم فیسیلیٹیشن ہو سکے, اس لیے آپ کے سامنے یہ سینٹر آپ کے سامنے موجود ہے. انشاءاللہ باقی سینٹرز پہ بھی سیم فیسیلیٹیز ہم پرووائڈ کریں گے. ملک صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی NCOC کی طرف سے ایسی ہدایات بھی ہیں کہ جو لوگ 60+ ویکسینیشن نہیں کرواتے تو کیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ خود یا پولیس کے تھرو ان سے کیسے رابطہ ہوگا جو ویکسینیشن نہیں کرواتے ڈیو ٹو سم ریزن, ان کے دل میں خوف ہے یا جیسے بھی رومرز ہیں اس کی وجہ سے, تو کیا گورنمنٹ خود ان سے رابطہ کرے گی کہ آپ ویکسینیشن کروائیں؟ کیونکہ اب تو نادرا کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ لاہور شہر کے کتنے ایسے رہائشی ہیں جو 60+ ہیں. دیکھیں ابھی دس از ناٹ کمپلسری تھنگ, لیکن آبویسلی ہم اسٹرانگلی ارج کرتے ہیں لوگوں کو اینڈ وی ریکمینڈ اسٹرانگلی کہ آپ ویکسینیشن کروائیں اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے. لیکن اسٹل میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ویکسینیشن کے بعد بھی ضرور آپ کی اینٹی باڈیز بنیں گی, آپ انشاءاللہ آپ ٹھیک رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ضرور SOPs مینٹین کرتے رہیں, ماسک لگائیں جب تک اگلی ایڈوائزری نہیں آ جاتی. پوری دنیا میں یہی ایڈوائزری ابھی چل رہی ہے کہ جو ماسک ہے اس کو بھی لگائیں, سوشل ڈسٹینسنگ میں رکھیں ویکسین کے بعد بھی. سو ہم نے یہ SOPs چلتے رہنے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس نیکسٹ لیول آف ایڈوائس نہیں آتا. جب تک نیکسٹ لیول آف ایڈوائس نہیں آتا. دوسری KLI میں جو ہم سینٹر بنائیں گے وہاں پہ 2000 لوگوں کو, کیا اس کے لیے بھی عملہ ہم نے یعنی کہ سارا متعین کر دیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ اس میسو آپریشن کے لیے اتنے لوگ ہیں, تو کیا اس کے لیے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹس اور اسی طرح پولیس اور ٹریفک پولیس جنہوں نے باہر ان کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی طرح یہ جو آپ کے والنٹیئرز ہیں سول ڈیفینس کے جو ویل چیئرز پہ بلا رہے ہیں, ان کا انتظام کر دیا گیا ہے پہلے سے ہی؟ جی ہمارے پاس عملہ موجود ہے, انہیں کو ہم استعمال کریں گے اور ڈیفینیٹلی ان سینٹرز پہ بھی ہمیں عملہ چاہیے ہوگا. اور انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہے ریسورسز گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, جو ہمارے پاس نہیں بھی ہم نے مانگ لی ہیں گورنمنٹ سے ریسورسز, وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. سو ویل بی ایبل ٹو اسٹیبلش 2 سینٹرز. یہ بھی بتا دیں کہ کب تک ہم امید رکھیں کہ یہ نیکسٹ سینٹرز بھی کھل جائیں گے تاکہ لوگوں کو صرف جوہر ٹاؤن نہ آنا پڑے, وہ اپنے گھر کے قریب بھی جا کے لگوا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مے بی couple of weeks اور مور دین دیٹ. اس کو کیونکہ ہم نے کوآرڈینیشن کرنی ہے, کچھ جگہوں کو ہم نے مزید اسٹریم لائن کرنا ہے, چیزوں کو ارینج کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ سینٹر ہم چاہ رہے ہیں فیسلٹی ان کے پاس جو ہو وہ اسی لیول کی ہو, اور اس کے لیے ہمیں چند ہفتوں کا انتظار درکار ہوگا. ناظرین, مدثر ریاض بری صاحب میرے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ہم آئیں گے اور ان سے بات کریں گے یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ بے ضابطگیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, لوگ اس طرح عمل درآمد نہیں کر رہے, کئی ریسٹورینٹس کئی علاقوں میں کھلے ہوتے ہیں, ٹیک اوے کی اجازت ہے لیکن وہاں پہ ان کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ذیلی انتظامیہ جو ہے وہ کیا انتظامات کر رہی ہے, لیکن آپ پر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں اس وقت موجود ہوں اس ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے کووڈ ویکسینیشن سینٹر یہاں پہ ایکسپو میں. میرے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض بری صاحب. مدثر صاحب, لاک ڈاؤن دوبارہ حکومت نے لگایا کیونکہ کیسز جو تھے ان میں اضافہ ہو رہا تھا, لیکن ہمیں کئی جگہوں پر ایک وہ چھپن چھپائی والا کھیل نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ چلے گئے, پولیس چلی گئی, تو لوگ جو ہیں وہ اپنے نہ صرف ریسٹورینٹس کھول لیتے ہیں, یعنی کہ ٹیک اوے کی جگہ پہ وہیں پہ کیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یعنی ہمیں دیگر معاملات پہ بھی SOPs کی ابھی تک ویسے لوگوں کی جانب سے, یعنی کہ معذرت کے ساتھ مجھے لوگ ماسک لگائے نظر نہیں آ رہے, یعنی کہ لوگوں کو سمجھا کے یعنی آپ کی طرف سے اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے, لیکن اس پر کیا کارروائی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ہم جتنے بھی لاک ڈاؤن سے ہم نے پچھلے دنوں میں کوئی 30 to 40 ایریاز میں لاک ڈاؤن لگائے ہیں. پہلے مائکرو پہ لگا رہے تھے, اب ہم اسی اوپر لیول پہ جا رہے ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤنس پہ جا رہے ہیں. تھوڑے بڑے ایریا پہ لاک ڈاؤن لگانے لگے ہیں ہم, اور اس ریفرنس سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو ہم اویئرنیس بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے کووڈ کا ایشو چل رہا ہے. اب 1 سال کے اندر اگر اگین اتنا ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, یہ بہت خطرناک بیماری ہے, یہ نیا اسٹرین ویسے ہی بہت ڈینجرس ہے, یہ جو نیا اسٹرین ہے اس کے اندر زیادہ ایشوز ہیں. سو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں آبویسلی مل کے کام کرنا پڑے گا. لوگوں کا اویئرنیس ہم کریٹ کر رہے ہیں, لیکن لوگ سڈنلی پھر سمجھتے ہیں کووڈ ختم ہو گیا ہے, اور اپنے اب بھی دوبارہ پالیسی جو ہماری ہے اس میں NCOC کے مطابق ابھی ہم آپ کو پتہ ہے اس علم ہے کہ ریسٹورینٹس بھی ہم نے اس کو چینجز کیے ہیں اس کے پالیسی کے اندر.
اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہماری جو مارکیٹس ہیں 6 بجے بند ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن لوگوں کو آبویسلی اس پہ ضرور خود بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. ہم ایک حد تک ڈیفینیٹلی امپلیمنٹ کرنا، آبویسلی ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا کیونکہ کووڈ تو موجود ہے، ویکسینیشن گو کے آ گئی ہے لیکن کووڈ بھی موجود ہے. اس کے لیے سر کیا ہم کس طرح اویئرنیس دیں لوگوں کو، کیسے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے؟ ماسک لگانا سب سے پہلے، کیونکہ میں معذرت کے ساتھ میں کسی بھی مارکیٹ میں جاتا ہوں، خود اگر میں کیمرہ مین کو لے کے جاتا ہوں تو مجھے 90% لوگ بغیر ماسک نظر آ رہے ہیں، اور اگر ماسک ہے بھی تو تھوڑی پہ ہے، یعنی کہ یہ وائرس تو آپ کی ناک، آنکھ اور منہ کے ذریعے اندر جا رہا ہے. تو کس طریقے سے ہم اویئرنیس کیسے دیں لوگوں کو کہ ماسک لگانا بہت ضروری ہے؟ یہ پروسیس پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے اور 1 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی، ان کو قائل کرنے کی کہ آپ ماسک لگائیں. گورنمنٹ کی پالیسی آپ کو پتہ یہ رہی ہے کہ ہم اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی ہم نے بند نہیں کرنا، اور اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ کائنڈ آف سچویشن، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کووڈ بہت حد تک کنٹین رہا ہے، لیکن اسٹل کیونکہ یہ موجود ہے اور یہ خطرناک ہے، ابھی بھی یہ جو نئی اسٹرین ہے اٹس ویری ڈینجرس. سو میری ریکویسٹ اگین لوگوں سے ہے کہ اگین آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ہم یہ میں بات بتاتا رہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ پلیز آپ یہ ضرور خیال رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں. لاک ڈاؤن تو ہم کر رہے ہیں، اسمال لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں، اب بڑے لاک ڈاؤن شاید کرنے پڑے ہمیں اگلے دنوں کے اندر. اگر یہ کنٹین نہیں ہوتا تو اگر بڑے لاک ڈاؤن کریں گے تو پھر اکنامک ایکٹیویٹی سفر کرتی ہے، لوگوں کا کاروبار بند ہو جائیں گے. سو ریکویسٹ یہی ہے، یہ ہمارے لیے یہی سب سے بڑا چینل ہے، آپ لوگ ہیں، آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں بائی فورس. تو پھر اگر ہم کروائیں گے تو آبویسلی ہم نے پہلے بھی کروایا تھا، پورا لاہور بند ہو گیا تھا، پھر لوگ بے روزگار ہو گئے بہت زیادہ. تو گورنمنٹ نے آبویسلی اس پہ فیصلہ کیا اور لوگوں کو واپس اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے کہا گیا اور ہمیں اوپن اپ کیا اکانومی کو. سو بہت اچھا چلا ہمارا، لیکن اب یہ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا احساس کریں. میں صاحب ایک اور چیز، آپ کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، راجہ بشارت صاحب کے ساتھ میری راجہ بشارت صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. میں نے ان کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ ماسک پہنیں. تو بہت سارے ملکوں میں اس حوالے سے فائنز بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ماسک نہ لگا کر صرف اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. WHO یہ کہہ رہا ہے کہ اگر 90% لوگ ماسک لگائیں اور SOPs پہ عمل کریں تو اس شہر یا اس ملک میں کرونا اس طرح افیکٹو نہیں رہے گا. تو کیا اس طرح کی تجویز بھی آپ دے سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں تو اپنا حصہ ادا کر چکا ہوں، میں تو ان کو یہ تجویز دے چکا ہوں راجہ بشارت صاحب کو، ایسی کسی میٹنگ میں کہ یا تو وارن کیا جائے، فرسٹ وارننگ کے بعد اگر کسی کو مل چکی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ تو پھر سیکنڈ ٹائم. آئیڈیلی اسپیکنگ یس یہ ہونا چاہیے، پریکٹیکلی اسپیکنگ پرابلی پاسبل نہیں ہوگا. ہیلمٹس کو صرف امپلیمنٹ کروانا آپ کے سامنے ہے کتنا ڈیفیکلٹ رہا ہے. ابھی تک ہیلمٹس ہم امپلیمنٹ نہیں کروا سکے، ٹریفک پولیس ان کے پاس تو اتھارٹی ہے. سو اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ ماسک پہنوانا زبردستی پرابلی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا یہ اس طریقے سے. تو اس طریقے سے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سینسٹائز، لوگ خود اس کا احساس ضرور کریں. تو دوسرا حل ہے ہمارے پاس کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کر دیں، پورا شہر بند ہو جائے گا. ابھی ریسٹورینٹس بند ہوئے ہیں تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بالکل کانفرنس کر رہے ہیں. سو آبویسلی پھر ہمارے پاس اور حل کوئی نہیں ہے. پھر اس طرح کے میجر ہم لیتے ہیں تو پھر آبویسلی لوگوں ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن زندگی سب سے اہم ہے، زندگی کو بچانا سب سے اہم ہے. مطلب ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ بڑے علاقوں پہ لاک ڈاؤن لگانا پڑ سکتا ہے، آپ نے جو ابھی تک لاک ڈاؤن نہیں لگایا صرف ٹائمنگ فکس کی ہے، اس پر تاجر برادری سراپا احتجاج ہے، اور وہ آپ سے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی دکانیں، اپنی مارکیٹس جو ہیں وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق رکھیں گے، اور وہ احتجاج بھی اس سلسلے میں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے یہ 6 بجے جو بند کرنے کا ٹائم ہے، 5 سے 6 میں 1 گھنٹے میں جتنی وائلیشن ہوتی ہے، یعنی جتنے زیادہ لوگ گھس جاتے ہیں، آپ چاہے کسی گروسری اسٹور پہ چلے جائیں، کسی مارٹ میں چلے جائیں، کسی اور شاپ پہ چلے جائیں، اس وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے کہ ایک قسم کی ایک انسرٹنٹی، جیسے کہ ابھی یہ بند ہو جائے گا تو شاید میں ساری زندگی یہ چیز سے محروم ہو جاؤں گا. اس حوالے سے SOPs پہ شاید اس طرح عمل نہیں ہو رہا. وہ آپ کی بات درست ہے. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے پاس ایز اے لاسٹ ریزورٹ آپشن ہوتی ہے. پھر ہمارے فل لاک ڈاؤن بھی ایک آپشن ہے، جیسے کہ شروع میں پھر پورا شہر بند کرنا پڑے گا. اگر یہ اس کا ایک لیول سے زیادہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے اور ایک لیول سے زیادہ یہ بڑھتا ہے کووڈ، تو ہمیں پھر مے بی بڑے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے، اور پھر اس میں آبویسلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو کاروبار سفر کریں گے. سو اٹس اے چوائس، بیسیکلی لوگوں کی جو چوائس ہے وہ لوگوں کے پاس ہے اس کی چوائس کہ لوگ اسے کس طریقے سے دیکھتے ہیں، لیتے ہیں.
ول ٹرائی کہ لوگ یہ بات احساس کریں اس چیز کا. امپلیمنٹیشن عام تو ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہم بائی فورس بھی پھر کروائیں گے, کرانا پڑے گا. سو اگین چوائس از دا پیپل. ٹریڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کچھ مذاکرات ہوئے اس سلسلے میں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پلیز آپ ان چیزوں کو دیکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو 5 سے 6 1 گھنٹہ ہے اس میں وہ جو میس ہوتا ہے شاپس میں, گروسری مارٹس میں, اس کو تھوڑا سا کم کریں. جی ہم نے بالکل ان سے بات کی ہے اور وی ہیو ٹرائیڈ ٹو کنونس دیم, اور ہم وی آر ان کانسٹنٹ ٹچ ود دیم. ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دس از اے پالیسی آف دی گورنمنٹ اور ہمیں یہ پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے until unless it is changed. So ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا اس کا. ملک صاحب, ہم کب تک امید رکھیں لاک ڈاؤن میں, کیونکہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے نرمی کے جو اعداد و شمار ہیں وہ تو کسی صورت نہیں ہمیں یہ اجازت دیتے, لیکن ہم جو ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے, جو ہمارا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ نیکسٹ منتھ اپریل میں ہم یعنی کہ تھوڑا سا ہم نرمی کی طرف جا سکتے ہیں, جیسے کہ پچھلا ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کہ جیسے ہی درجہ حرارت اوپر جاتا ہے تو لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے, کیسز بھی نیچے آتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے 1 سال کا تقریباً. سو 1 سال کے ڈیٹا کے مطابق ہم بہت زیادہ کچھ باتیں نہیں کر سکتے اس کے مطابق, لیکن آبویسلی سیزنل افیکٹ شاید اس پہ ہو جو کہ پہلے دیکھا گیا تھا. وی آر ناٹ شیور کہ ابھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگین اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈز اپون کہ پازیٹیوٹی ریٹ اور نمبر آف کیسز رپورٹڈ آف کووڈ, تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ زیادہ کیس رپورٹ ہوئے, یہ پھیلا زیادہ, اس کی جو ویلیو ہے زیادہ امپروو ہوئی, تو پھر زیادہ پھیلا تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن سے جانا پڑے گا. ملک صاحب, اب جو میرا آپ سے آخری سوال کہ کچھ ہی دنوں بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے, اس حوالے سے بتا دیں کہ اس پورے سینٹر اور جو مزید سینٹرز ہم کھولنے جا رہے ہیں ان کی ٹائمنگ میں کوئی فرق ہوگا؟ رمضان میں ہم کس طرح لوگوں کو انٹرٹین کریں گے, لوگوں کو کیسے ہم یہاں پہ مینج کریں گے, اس کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ لوگوں نے نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے, سحر بھی ہوگی, افطار بھی ہوگی, اس حوالے سے ٹائمنگ کیا ہوگی؟ دیکھیں رمضان کے اندر ہم نے ابھی جو ٹائم ہے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, لیکن ہم ڈیفینیٹلی اس پر ڈیلیبریٹ کر کے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ٹائم کیا ہونا چاہیے. آبویسلی مے بی ہم تھوڑا ارلی اسٹارٹ کریں اور اس کو ارلی کلوز کریں, یہ ایسے کریں گے, لیکن اگین اٹ ڈیپینڈز اپون دی اپروول فرام دی گورنمنٹ. ہم ان سے یہ سامنے یہ ٹیک اپ کریں گے اور اس سے پہلے رمضان سے پہلے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی ڈیورنگ رمضان بھی فل تھروٹل سے ہمارا آپریشن چلتا رہے تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے ویکسینیشن کروا سکیں, کور اپ ہو. بہت بہت شکریہ مدثر ریاض ملک صاحب, اس ویکسینیشن سینٹر کے حوالے سے آپ نے جو ہمیں انفارمیشن دی اس حوالے سے, اور ہم یہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ جس طرح کے انتظامات یہاں پہ ہیں جو باقی آپ کھولنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی یہی انتظامات ہوں. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے, اس وقت وہ بھی یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ پورا سینٹر پی ڈی ایم اے ہی اس کو انہوں نے ارینج کر کے دیا, یہاں پہ ساری فنڈنگ انہی کی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ارینجمنٹس کیے گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کب کتنی جلدی یہ کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بن گیا, لیکن بہت سے لوگ یہاں پہ نہیں پہنچ پاتے, بہت سا حصہ غریب لوگوں کا ہے, ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے ان کو, تو دوسرے ویکسینیشن سینٹر کب کھلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی فرسٹ ویو آئی, پھر سیکنڈ ویو آئی, اور سیکنڈ ویو میں تھوڑا سا پاکستان محفوظ رہا اور لاہور بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھا. پھر گورنمنٹ نے یہ جو ویکسینیشن کیمپین شروع کی انڈر دا لیڈرشپ آف سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور پی ڈی ایم اے, اس میں بڑا متحرک کردار ادا کر رہا تھا آن دا بیک گراؤنڈ. اور یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو اور ان کی ٹیم کو ایک تو ایشورنس دیں کہ جس طرح سے ہم نے یہ بڑا تیزی سے بنا لیا, اس طرح کے جتنے بھی سینٹرز ہوں گے وہ ہم کریں گے جی, اس کو ایز سون ایز پاسبل ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کو. لیڈ رول آپ کو پتہ ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے رہنا ہے اس میں, اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں دیٹ از ڈپٹی کمشنر لاہور. ڈپٹی کمشنر لاہور اس کو فیلڈ میں یعنی کہ پریکٹیکل سائٹ پہ آن ٹیکٹیکل سائٹ ڈپٹی کمشنر لاہور کام کریں گے. ایز فار ایز دی فنڈنگ پارٹ از کنسرنڈ اینڈ ایز فار ایز دیر سپلیمنٹنگ دیئر ایفرٹ, جہاں پہ ان کے ریونیوز ان کو ریکوائرڈ ہوں گے, وہ جتنے بھی ریونیوز یہ ہمیں کہتے رہیں گے. گورنمنٹ کے میں انسٹرکشنز یہی ہیں کہ اسی طرح کے آپ نے سینٹرز بنانے ہیں,
اور اسی طرح کے سینٹرز ہم اسٹیبلش کریں گے سر. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز ابھی میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو 50 پلس جو لوگ ہیں بہت زیادہ، یعنی 40 پلس بھی ہمیں سوال کر رہے ہیں، لیکن کالز آ رہی ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کب 60 پلس سے 50 پلس پہ آ جائے گا. تو وہ تو ڈیفینیٹلی NCOC اور PDM میں ہی ہمیں بتا سکتی ہے کب تک ہم 50 پلس جو ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کو ویکسینیٹ کرنا شروع. اچھا، یہ آپ کا بڑا ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے، کیونکہ جو آپ تھرڈ ویو کو دیکھتے ہیں، تھرڈ ویو کے اندر آپ 30 سے 45 سال تک کے لوگ جو ہیں وہ بھی خاصے متاثر ہو رہے ہیں. جی جی. اور ہاسپٹلس کے اندر ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اور the concerns of the general public as far as the third wave is concerned, یہ بالکل these are pertinent, these are right. لیکن اس کے اندر سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارے پاس ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کیسی ہے، اس کی سپلائی کیسی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ ولنریبلٹی کس ایج گروپ کے ہے. اور آپ کو کرونا کا پتہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایک عمر ہے جی، اور ایک ان کو شاید اس کے ساتھ جو ان کو ڈیزیز وغیرہ اگر کوئی ہو تو جس کو پری ماربڈ کنڈیشنز کہتے ہیں وہ ہو، شوگر وغیرہ کسی کو ہارٹ کے مریض ہوں، اور ظاہر ہے وہ جو زیادہ عمر والے لوگ ہیں دے آر مور ولنریبل، اور اس وقت ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں تاکہ پہلے کر لیں. لیکن as far as I am concerned, I am quite hopeful that we are going to start this vaccination campaign at mass level very very soon, sir. صرف ایک سوال سر، باقی ملکوں کی طرح پاکستان میں لوگوں کی جنرل ہیلتھ اتنی اچھی نہیں ہے. 50 پلس بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ولنریبل نہیں ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ بھی ہیں. اور یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ تک ہم نے نظر آ رہے ہیں 20، اور ایون کے ٹین ایجرز بھی میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ کوئی یعنی کہ نیکسٹ منتھ، اس سے نیکسٹ منتھ، یعنی لوگوں کو ہوپ ہو، کیونکہ ہمیں اس سلسلے میں آرگو بہت کیا جا رہا ہے، سوال بہت کیا جا رہا ہے. نہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ بڑا ہی آپ کا پرٹیننٹ کوسچن ہے اور رائٹ آبزرویشن ہے. اس وقت تک جب تک یہ ہماری ویکسینیشن کیمپین شروع نہیں ہو جاتی، میں نے کہا کہ جیسے ہی یہ ایلڈرلی والا ہمیں تھوڑا سا رسپائٹ ملے گا، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیٹ ویکسینیشن. اور ہمیں سینئر ممبر کی، چیف سیکرٹری کی، چیف منسٹر کی یہی انسٹرکشنز ہیں. یہ سارے جو ہماری روزانہ اس کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل میس لیول پہ اس کو لے کے جانا ہے، لیکن وہ ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کے ساتھ ہے اور ہمارے ایج گروپ کے ساتھ ہے کہ جس کو ہم نے پہلے ٹیکل کرنا ہے اور پہلے ہینڈل کرنا ہے. سر اچھا سر، بٹ وی ایشور یو کہ یہ جتنی جلدی ہو سکا، مطلب ڈیفائنڈ اگر میں ٹائم لائن دے دوں تو سر آپ 1 مہینے کے بعد آپ مجھے کہیں گے کہ آپ نے 1 مہینے کا کہا تھا. The timelines cannot be defined at this very stage, but hopefully in next 3-4 days ہم ورکنگ کر کے اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کانکریٹ جواب دیں گے کہ یہ ٹائم ہوگا جس کے اوپر ہم زیادہ جو لوور ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کو ویکسینیٹ کریں گے. سر چلیں، یہ تو آپ جب ہمیں بتائیں گے، لیکن جب میس لیول پہ شروع ہوگا تو آپ کو لوگوں کے گھروں تک جانا پڑے گا، جیسے ہم پولیو کی کیمپین کے دوران دیکھتے ہیں. تو کیا اس کے لیے بھی PDM نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں؟ کیونکہ پھر ویکسینیشن سینٹرز پہ اگر آپ میس لیول پہ جائیں گے تو 150 ملین سے ابو کا جو شہر ہے، اور اس میں دوسرے بھی لوگ آ جائیں گے، پھر دیہات سے بھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. تو کیا پھر ہم اپنا وہ انفراسٹرکچر استعمال کریں گے جیسے ہم پولیو ویکسینیشن کے لیے کرتے ہیں کہ گھر ڈور ٹو ڈور سروس فراہم کی جائے گی، یا کیا اس کا لایا عمل ہوگا؟ اچھا، آپ دیکھیے کہ اس وقت تک دنیا میں پاکستان نے کرونا کو سب سے اچھی طرح سے اپنی ٹیمز کے ساتھ مل کے اور اپنے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہینڈل کیا ہے. اور جو آپ بات کریں فرسٹ اسٹیجز اسٹیبلشمنٹ آف سینٹرز لائک دس ون ایٹ ڈفرنٹ پارٹس آف دا سٹی، وہ سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے. اینڈ ایٹ سیکنڈ اسٹیج اگر کوئی اسٹیج آئی جب ہمارے پاس ویکسینیشن کی اتنی اویلیبلٹی ہو گئی تو پولیو کی کیمپین جو ہے یہ بھی بڑے آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، اور 2-3 مہینے کے بعد کرتے ہیں. میں اس سے پہلے آپ جس طرح سے ڈپٹی کمشنر گجرانوالا تھا اور ہم پولیو کیمپین کرتے تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ٹیم کے ساتھ مل کے اور اپنے سارے والنٹیئرز کے ساتھ مل کے، تو یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ویکسینیشن تو جاری ہے ضلعی حکومت کے تعاون سے، حکومت پنجاب کے اور وفاقی حکومت کے تعاون سے، لیکن ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کے کام ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو میکنزم گورنمنٹ نے تیار کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو رجسٹر کر کے آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کریں گے تو سیکنڈ ڈوز کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ بھی آ کے نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوگا بلکہ جو عملہ آپ کو یہاں پہ بیٹھ کر رجسٹر کرے گا اس کا بھی وقت ضائع ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے رجسٹریشن کروا کے آئیں. اور جیسا کہ یہاں پہ موجود ڈاکٹرز بھی بتا رہے تھے، آلدو کہ میں نے ان کو انٹرویو میں نہیں شامل کیا کیونکہ انٹرویو صرف میرا یہاں پر ڈپٹی کمشنر لاہور کے ساتھ تھا، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک 37,000 سے زائد لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے جو 60 سال سے زائد عمر کے تھے، اور کوئی ایک کیس
केस भी ऐसा नहीं आया जिसमें उस वैक्सीनेशन की वजह से कोई रिएक्शन हुआ हो। तो इस चीज को छोड़कर जो र्यूमर्स हम सुन रहे हैं, आप जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीनेट करवाएं। ये कुदरत की तरफ से आपको मौका दिया गया है, एक रेमेडी है आपके पास कि हुकूमत आपको मुफ्त वैक्सीनेट कर रही है। इस जो बीमारी है, जो खूनी बीमारी है, पूरी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, और मैंने अपनी उम्र में इस तरह के हालात दुनिया में नहीं देखे। तो बराए मेहरबानी अपने आप को रजिस्टर करवा के वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएं और जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, फर्स्ट डोज और उसके बाद सेकंड डोज भी। अपने होस्ट अय्याज शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।